السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں 10 اوتھینٹک دینی واقعات، ایسے واقعات جو دل کو جگہ دینے والے، ایمان کو طاقت دینے والے اور زندگی کا رخ بدلنے والے ہیں۔ یہ تمام واقعات قرآن مجید، صحیح احادیث اور سیرہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے گئے ہیں، جن کا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ ہمیں صبر، توکل، شکر اور اللہ پر یقین سکھانا ہے۔ ہر واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ مشکل سے مشکل لمحہ بھی اللہ کے حکم سے آسان ہو سکتا ہے، اور سچی کامیابی صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، دل سے سنیے اور سوچیے کہ ہم اپنی زندگی میں ان واقعات سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو جائے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اسلام میں پہلی مرتبہ اذان دینے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ ان کی آواز سچائی، صبر اور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ جب وہ اذان دیتے تو لوگ اپنے کاموں کو چھوڑ کر قبلہ کی طرف رخ کر لیتے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ جب دل اللہ سے جڑا ہو تو ایک انسان کی آواز بھی لوگوں کے دلوں کو ہلا سکتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہر قدم پر ان کے ساتھ تھے، پورے یقین، پوری ہمت اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ۔ سخت راتوں، خاموش رستوں اور خطروں کے درمیان ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے، صرف اس خوف سے کہ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایمان کا راستہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ کی حفاظت ساتھ ہو تو ہر مشکل راستہ بھی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک مسافر بھوکا، پیاسا اور سفر کی تھکان سے چور تھا۔ اس کی مدد کے لیے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا تو بنا کسی دیر کی اپنا روزہ کھول دیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا اور پانی پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے حکمرانی سے زیادہ انسانیت اور اللہ کی رضا اہمیت رکھتی تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی خوشی کے لیے کسی مجبور کی مدد کرتے ہیں تو وہی عمل سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی سادگی، تقوی اور قربانی سے گزاری۔ ان کے پاس جو بھی مال، کپڑے یا نعمتیں ہوتیں وہ اکثر چپ چاپ اللہ کے راستے میں غریبوں کو دے دیتے۔ کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں اور کبھی انہوں نے جتایا بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اصل دولت دنیا کا مال نہیں بلکہ اللہ کی رضا تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینا سب سے افضل اور بڑھ کر عمل ہے۔ جب نبی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے، آگے گہرا پانی تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر، ہر طرف سے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ اس مشکل لمحے میں نبی موسیٰ علیہ السلام نے بالکل گھبراہٹ کے بغیر کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ پھر اللہ کے حکم سے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور بیچ سے خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل امن کے ساتھ گزر گئے، اور یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب امکان ختم ہو جائیں تب اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ جب نبی یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس اللہ کا پیغام دینے گئے اور لوگوں نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے غصہ اور اداسی محسوس کی۔ اسی وقت وہ مچھلی کے پیٹ میں پھنس گئے۔ اندھیرا، پانی اور اکیلا پن ان پر حاوی تھا، مگر نبی یونس علیہ السلام نے صبر اور پورے یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کی، یا اللہ میری مدد فرما اور مجھے بچا۔ اللہ کی قدرت سے وہ مچھلی کے پیٹ سے بچ گئے، اور یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکل لمحوں میں صبر اور اللہ کی مدد مانگنا سب سے بڑی طاقت اور ہمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسلام کی علم اور حکمت کی زندہ مثال ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، مسائل اور ان کی زندگی کے ہر پہلو کو باریکی سے ریکارڈ کیا تاکہ آنے والی نسلیں ان سے علم اور ہدایت لے سکیں۔ ان کی اس محنت اور صبر کی وجہ سے آج بھی قرآن اور حدیث کا دریا بہہ رہا ہے، اور مسلمان دنیا بھر میں اس سے روشنی اور رہنمائی پا رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اور تعلیم کی اہمیت ہمیشہ سب سے بڑھ کر ہے، اور ہر عمل تبھی قیمتی ہوتا ہے جب وہ اللہ کی رضا اور تعلیم کے لیے ہو۔ نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک اور بت پرستی سے روکا اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی
تو لوگ ان پر سخت غصہ ہو گئے۔ انہوں نے ایک بہت بڑی آگ تیار کی اور نبی ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا تاکہ انہیں سزا دی جا سکے۔ مگر جب نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھایا اور آگ کو حکم دیا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ کے حکم سے آگ انہیں جلا نہ سکی بلکہ وہ بالکل محفوظ رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ پر پورا یقین، صبر اور توکل رکھتا ہے تو دنیا کی سب سے بڑی مشکل بھی اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو حق پر قائم رہتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کے راستے پر چلنے کی دعوت دی اور ظلم سے نجات کا پیغام دیا۔ انہوں نے لوگوں کو توحید، صبر اور یقین کی تعلیم دی۔ اس سفر میں نبی ہارون علیہ السلام نے ان کا ساتھ دیا اور حکمت اور نرمی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کی۔ بنی اسرائیل نے کئی امتحان دیکھے، مگر دونوں انبیاء نے صبر اور دعا کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلایا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل لیڈرشپ صبر، حکمت اور اللہ کے لیے کام کرنے کا نام ہے۔